مدارس بھی کئی لوگوں کے گر گئے، نیکی کی دعوت دینے والے وہ بھی مصیبت میں آ گئے، لیکن ان پر کوئی طنز نہ کرے کہ اللہ کی مانے پھر بھی نہ مانے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک جیسا ہی ہے۔ تو اس طرح یعنی اللہ کے احکام سے بغاوت کی کوئی جہت نہ نکالی جائے، باقی اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان کرتی ہیں، اذا ظہر السوء فی الارض، جب زمین میں برائی پھیلے۔ اب یہ سب میں اٹیچمنٹ آپس میں، برائی اور گرفت کی، عذاب کی۔ جب زمین میں برائی پھیلے، انزل اللہ بأہل الارض بأسہ، اللہ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اب یہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر دیا۔ ان ساری ماؤں کا جو عقیدہ ہے وہی آج کے بریلوی کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ نہیں تو کل کی پتہ خبر نہیں ہے تو کیوں یہ پوچھتی؟ یہ صفحہ نمبر 312 ہے اس آیت کے تحت ابن کثیر سورہ انفال میں انہوں نے کہا، کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا، وفیہم اہل طاعت اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں اس وقت وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے طاعت والے بندے، اللہ کی مانتے ہیں، پرہیزگار ہیں، اطاعت گزار ہیں، کیا وہ بندے بھی اس وقت ہوں گے جن پر عذاب آیا ہوا ہوگا ان کے اندر؟ یہ قیامت تک کا معاملہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہوں گے، یہ نہیں کہ اہل طاعت نہیں ہوں گے اس وقت، جس صدی میں ایسا ہوگا، جس علاقے میں اہل طاعت وہاں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ثم یسیرون الی رحمت اللہ، عذاب تو آ جائے گا مگر اس سے چھلانگ لگا کے رحمت کے گہوارے میں داخل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر گھر گرا، مال مویشی بہہ گیا، بطور مثال بچے بہہ گئے، لیکن ثم یسیرون الی رحمت اللہ، آگے وہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہیں، ان پر مواخذہ نہیں، ان کی رحمت ثابت ہو گئی، بوساطت عذاب کے وہ رحمت تک پہنچے، عذاب آ گیا ان پر بھی، لفظ جو حدیث میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اہل طاعت اللہ ہی تھے، اور عذاب کا نتیجہ جہنم نہیں تھا، عذاب کا نتیجہ پھر بھی رحمت نکلا۔ ثم یسیرون الی رحمت اللہ، اس کے بعد وہ اللہ کی رحمت کے سپرد ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو بظاہر ختم ہو گئی، جس کی بھی، آگے ان کے لیے جہاں دفن ہے، قبر گلزار ہے، جنت کا باغ ہے، اور محشر کے دن اسی مصیبت کے نتیجے میں جو ان کا گھر بہہ گیا تھا، پانی آیا تھا، اسی کے نتیجے میں دائمی جنت ملے گی ان کو انشاءاللہ۔ تو یہ لفظ کہ عذاب کا لفظ آزمائش یا فتنے کا نہ بھی ہو، لفظ عذاب بھی بولا گیا ہو، لیکن پھر بھی ضروری نہیں کہ جن پر آیا ہے ان کی طاعت کا انکار کر دیا جائے ہر ایک کا، یا صالحیت کا انکار کر دیا جائے، بلکہ وہ اپنی جگہ ہے۔ اور پھر نتیجے میں آگے جا کر کیا ہوگا کہ نتیجے کے اندر یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، کچھ کے لیے یہی سیلاب تطہیر کا کام کرے گا کہ آلودگی تھی ان پر تو سیلاب نے انہیں تطہیر دے دی ہے، من وجہ تطہیر، آلودگی ان کی دور کر دی ہے اس مصیبت کی بھٹی میں ڈال کر، اور دوسروں کے لیے تطہیر نہیں بلکہ ان کے لیے انتقام ہے ان سے، اور پھر آگے مزید سزا کی طرف یہی ایک ذریعہ بن رہا ہے۔